ڈاکٹرس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ چلیں آج تانیہ طاہر کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ سیریل کلر ناول ہے۔ بنا وقت ضائع کیے بھی اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاس ویگاس کے شاندار ہوٹل میں لمبی ٹیبل پر قطار میں بیٹھے سیاہ سوٹ میں وہ سب ملک بھر کے مافیا کے لوگ تھے۔ اس وقت اس کیبن میں خاموشی تھی اور سربراہی کرسی خالی تھی کیونکہ سربراہی کرسی پر نیو یارک کا مالک بیٹھتا تھا اور نیو یارک کا مالک تو مر چکا تھا۔ اس کا کوئی بیٹا اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ جیک، جیمز، جیکوب، مارک اور جارڈن بھی وہیں موجود تھے جبکہ باقی سب بھی تھے۔ اور کتنا وقت ویٹ کرنا ہوگا؟ ان میں سے ایک بیزاری سے بولا۔ جب سب کو بلایا گیا تھا تو سب نے آنا تھا۔ دوسرا بھی ذرا غصے سے بولا۔ اچانک دروازہ کھلا، جیکسن اندر داخل ہوا اور وہ سکون سے چلتا ہوا سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود لوگ یکدم حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جیک، جیمز اور جیکوب کے لبوں پر مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ پارکر کو میں نے مارا ہے، اس نے ٹیبل پر کہنی رکھی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا۔ نیو یارک اس وقت کسی کی نہیں ہے اور میں یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ نیو یارک میری ہے۔ ہاں، اگر اسے کوئی لینا چاہتا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جب تک میری گردن در سے الگ نہ ہو جائے تب تک یہ کوئی نہیں سمجھے کہ میں نیو یارک کسی کو دوں گا، اور کوئی لڑنا چاہتا ہے تو سامنے آ جائے۔ اس نے سکون سے یہ سب کہا تھا جبکہ پارکر کے قتل کا الزام بھی اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جبکہ سب اب تک خاموش تھے۔ چمگوئیاں سی ہونے لگی۔ جو لوگ روبو فیملی کے ساتھ تھے وہ کافی خوش تھے جبکہ دوسری طرف جو ان کے خلاف تھے وہ لوگ غصے سے جیکسن کو دیکھ رہے تھے۔ اور جب کوئی منہ پر کچھ نہیں بولا تھا، اس نے ایک پیپر سب کے سامنے کر دیا۔ مجھے اس پر سب کے سائن چاہیے۔ ہم نہیں کریں گے، تم نے پارکر کو مارا، اصولوں تمہیں سزا ملنی چاہیے، ایک غصے سے بفر کر بولا جبکہ جیکسن مسکرا دیا۔ بالکل ملنی چاہیے، لیکن کون دے گا؟ تم؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس کا مذاق بنانے لگا۔ نیو یارک میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس کی آواز میں جو گونج تھی اس سے سب یکدم دم ساتھ گئے۔ لیکن جیک، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصولوں میں نہیں آتی بات، اس طرح تو جیکسن سب کو ختم کر دے گا۔ دوسری طرف سے بھی آواز اٹھی۔ جیکسن مسکرانے لگا۔ جیک نے اس کی جانب دیکھا۔ نیو یارک میری تھی، میرے بعد جیمز کی اور اب جیکسن کی۔ اس نے اپنا حق لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ جیک شانے اچکا گیا جبکہ جیکوب بھی بولا، لیکن اگر آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ سب چپ رہ گئے اور تقریباً آدھی ٹیبل جیکسن کے ارادے اور پارکر کی موت سے ہائف ہو کر اس پیپر پر سائن کر چکی تھی جبکہ آدھے اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارے کام اور دھندے میں عمل دخل نہ کرنا، باقی سائن کرتے ہوئے بولے جبکہ جیکسن مسکرا کر اٹھ گیا اور رفتہ رفتہ سب چلے گئے۔ تو مارک، جیک اور جیکسن کو ایک دوسرے کے سینے سے لگتے ایسے دیکھا کہ اس کے دل میں حسد کی آگ سے بڑھانے لگی جسے چھپائے بنا وہ بھی نکل گیا جبکہ جارڈن پہلی بار اس کے گلے لگا تھا۔ کنگریٹس برو، وہ بولا جبکہ جیکسن نے سر ہلا دیا۔ اور جیک، جیمز اور جیکوب بہت خوش تھے۔ وہ پیپر بہت قیمتی تھا۔ ڈیٹس لائک مائی چائلڈ، جیک نے کہا تو وہ شانے اچکا گیا۔ نیو یارک کو تو میرا ہونا ہی تھا دادا، اس نے سانس پڑا تھا ایک، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں بھی خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، اب جشن بنتا ہے، جیکوب بولا جبکہ جیکسن نے نفی کی۔ ہم پل ہاؤس میں جشن منائیں گے، وہ بولا تو سب متفق ہوئے اور جیکسن وہاں سے نکل گیا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ ہنری کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے وہ کافی مگن تھی۔ ہنری نے اس کا ڈریس چینج کرا لیا تھا اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر چکی تھی جبکہ ہنری اور اس نے کافی زیادہ انجوائے کیا تھا اور اب ڈنر کرنے کے لیے ہنری سے لے کر ہوٹل آ گیا۔ تم نے کبھی ڈرنک نہیں کی؟ وہ پوچھنے لگا جبکہ ایلے گاڑی میں سوار ہو گئی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوئی، وہ بولی جبکہ ہنری نے اس کے گال چھوا۔ جیسے تمہیں خوش رکھے گا، مور دین می، مور دین ایوری ون، اس نے کہا تو ایلی ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ بولی۔ نہیں، جنگلی ہے، اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے، اسی لیے وہ اسٹرانگ ہے، وہ ہنسا۔ اینی ویز، تم ڈرنک کرو گی؟ ہنری نے پوچھا۔ نو، مجھے پسند نہیں، ایک بار پی کر تو دیکھو۔ جیکسن کو اچھا نہیں لگے گا، اسے تو یہ ڈریس بھی نہیں پسند آئے گا۔ اس نے اس کے گوڑے شانوں اور بازو کو دیکھا، نظر پھسل بھی گئی تھی مگر وہ نگاہ پھیر گیا۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ ہنس دیا جبکہ ہنری نے گاڑی گھمائی۔ جارڈن کی کال آ رہی تھی۔ ہاں بولو، مبارک ہو یار، نیو یارک ہماری ہوئی، وہ زور سے بولا جبکہ ہنری نے نعرہ بلند کیا۔ ایلے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جیکسن ہے، کوئی عام انسان ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جارڈن کچھ بولا تھا اور کچھ دیر بعد کال بند ہو گئی۔ ہمیں نیو یارک واپس مل گیا، اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے وہ بولا تو ایلے کو پارکر کی موت یاد آ گئی۔ جیکسن نے پارکر کو مارا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے علم ہے، بہت اچھا کیا ہے اس نے، وہ سر چٹک کر لاپرواہی سے بولا۔ ایلے پھر سے حیران ہوئی۔ ہنری بھی ایسا تھا؟ مجھے لگتا ہے میں شاید کسی مافیا کے انسان کے لیے نہیں بنی، تم بھی قتل و غارت کو پسند کرتے ہو۔
वो मुंह बसोड़ कर बोली तो हेनरी खुलकर हंसा। बेवकूफ लड़की, तुम जिसके लिए बनी हो वो माफिया के नहीं सीरियल किलर के नाम से मशहूर है। इसके नाम पर जितने केस हैं इतने तो किसी पर नहीं होंगे। और वो खुद पुलिस कस्टडी में चला जाता है। ये तो तुम इसकी जिंदगी में आ गई, वरना इन दिनों में तो वो नवाबजादा जेल में आराम फरमाता है। वो बोला तो अहले को लगा वो जैक्सन के बारे में कुछ नहीं जानती। सीरियल किलर? इसका लहजा कांप उठा। जैक्सन को लोगों को मारना पसंद है। वो सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी। हेनरी एक पल के लिए रुका। वो बिल्कुल भी इसे जैक्सन से बदगुमान नहीं करना चाहता था और इसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो बात गलत कह चुका है। मेरा मतलब है जो लोग बुरे होते हैं वो इन्हें मारता है। अब पार्कर को ही देख लो, वो कितना बुरा इंसान था। इसने बात संभाली। और ईथन? एले को याद था, वो भी बहुत बुरा था। हेनरी ने फिर से कहा। एले खामोश होगी, जैसे बहुत गहरी सोच में चली गई हो। क्या हम लोग वापिस चलें? मैं थक गई हूँ, वो आहिस्ती से बोली। हेनरी ने गहरा सांस भरा। ठीक है, इसने कहा और गाड़ी को यू टर्न लिया, जबकि इनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियां एक लंबी कतार में थी। वो लोग मेंशन पहुंचे तो एले गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। हेनरी अफसोस इसकी पूछ देखने लगा। मालूम नहीं अंदर जैक्सन था या नहीं, लेकिन वो इस वक्त इससे कुछ समझा नहीं सकता था। तभी वो वहां से चला गया और दूसरी तरफ एले की आंखों में आंसू भर गए। वो ऐसे ही बेड पर बैठ गई। जैक्सन घर पर नहीं था। लास वेगास में रात बहुत खूबसूरती से उतरती थी। जितना अच्छा दिन इसका गुजरा था, इतनी ही उदासी इसके दिल में थी। वो जैक्सन को पसंद करने लगी थी और वो दुनिया का पहला शख्स था इसके लिए जो इस पर सहती नहीं करता था, इसे सख्त खौफनाक सजाएं नहीं देता था, इसे प्यार से देखता था, इसकी हवाइश बन बन के ही पूरे कर देता था। अगर वो ये सब इसके लिए करता था तो वो दुनिया के लिए नरम क्यों नहीं था? वो इतना बेरहम क्यों था? इसने पार्कर को किस लिए मारा? क्या इसका दिल नहीं किया? इसका हाथ नहीं कांपे? और ईथन, इसकी मौत तो वो कभी नहीं भूल सकती थी। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो पीछे लेट गई। वो ऐसी नहीं थी जैसा वो खुद था। या फिर ये सब लोग वो इन सबसे अलग थी। वो शायद डरी सहमी, वो अपने बारे में कुछ कह नहीं सकी और आंसू साफ करके और सुकर सिमट कर जैक्सन की साइड पर से तकिया उठाकर सीने से लगा गई। वो इससे अलग नहीं होना चाहती थी, इससे जुदा कभी नहीं होना चाहती थी। अब वो इसके बिना नहीं रहेगी। वो सबको मारता है, अगर किसी दिन इसको किसी ने मार दिया तो? वो बाकायदगी से रो पड़ी थी। इसकी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी और मालूम नहीं कितनी देर रोते रोते वो सो गई। वो घर पहुंचा तो सबसे पहले अपनी खुशी में टाइगर को शामिल किया। हे डूड, वो इसको प्यार करने लगा जिसने बहुत खुशी का इजहार किया था। इज शी हेयर? वो आयतकी से सवाल कर रहा था। पहली बार इतना खुश था वो, जैसे टाइगर ने इसे जवाब दिया था। वो इसे प्यार करके अंदर की जाने बढ़ा और अचानक इसके कदम वहीं थाम गए। इसने ऊपर टेरेस की जानिब देखा। एले! वो दौड़ा। वो नींदों में छत पर पहुंच चुकी थी। एले स्टॉप! और पूरी आवाज में चीखा ताकि वो जाग जाए, मगर मजाल हो इसके कानों में आवाज भी पहुंची हो। एले एले डोंट मूव! पहली बार जैक्सन और रब्बो को लगा इसके वजूद से भी किसी ने जान खींच ली हो और अंदर भागता तो बाहर वो कूद जाती तो इसका दिल कांप उठा। वो टेरेस के नुक्कड़ पर खड़ी थी। एले! इसने पुकारा, मगर एक लम्हे के लिए भी अपने हवासों में नहीं आई थी। जैक्सन ने हेनरी को कॉल मिलाई तो अपने हाथों की कपाहट देकर दंग था। इसके गार्ड्स अलर्ट थे। सर प्लीज क्या हम अंदर जाएं? इसके गार्ड्स ने पूछा और जैक्सन बेबसी से सर हिला गया। वो गार्ड्स अंदर भागे थे। जैक्सन एक लम्हे के लिए भी निगाह नहीं झपक रहा था कि कहीं इसकी निगाह झपके और वहां वो जमीन बोस हो जाए। एलन ने अगला कदम उठाया और इसका पाँव हवा में झूल गया। जैक्सन मुठ्ठियां भींचते जब्त से खड़ा था, जबकि इसके गार्ड्स पीछे पहुंच चुके थे। मैम, इसने आवाज सुनाई दे रही थी। जैक्सन की सांसें फूल उठी थीं और फिर इसने अपना आप हवा में छोड़ दिया, जबकि इसका गार्ड अगर इसका एले का हाथ ना पकड़ता तो शायद वो जिंदा ना बचती। एले पकड़ते ही होश में आ गई और अपना हवा में झूलता देखकर वो चला उठी। जैक्सन ने मुठ्ठियां भींची और वो ऊपर की जानिब चल दिया। इसके गार्ड्स एले को पकड़े खड़े थे और वो ऊपर पहुंचा। इसने गार्ड से एले का हाथ थामा और एले को खींचकर खुद में भींच लिया। जैक्सन! वो बुरी तरह रो पड़ी, जबकि जैक्सन ने भी इसे सीने में ऐसे जोर से भींच लिया, अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद इसका दिल बाहर आ जाता। बेबसी का एहसास जैक्सन के सीने में आग जला चुका था। वो इसके सर पर प्यार करने लगा। तुम ठीक हो, डरो मत, मैं हूं यहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैक्सन ने इसके आंसू साफ किए, जबकि एली इसके सीने में समा गई। आर्थर के आगे पेपर पड़ा था, जिसे इसने पढ़ा और फिर इस पेपर को उठाकर इसने कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जिसमें जुर्रत है आकर मेरे माथे में गोलियां उतार दे और फिर यहाँ अपनी बादशाहत कर ले, लेकिन इससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं जाऊं। इसने सामने खड़े वकील को कहा और पेपर्स इसके मुंह पर दे मारे। इसका काम सिर्फ ये पेपर्स आर्थर तक पहुंचाना था और ये बात तो आर्थर भी जानता था। तभी वो सर हिलाकर वहां से चला गया। जैक्सन!
آرتھر نے مٹھیاں بیچ لیں، چیئر جٹلاتے وہ چاروں سم سے ہونے والی بربادی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ کو خود چھوڑ دیتا۔ وہ چیئر کو لات مار کر اٹھا اور مارک کو کال ملا لی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ مجھے تم سے کچھ معلومات چاہیے۔ نیو یارک آ سکتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، کیونکہ دادا کو یہ ڈیڈ کو کسی کو بنک پڑ گئی تو تمہارے باپ والا حال میرا بھی ہو جائے گا۔ اپنی جنگ خود لڑو، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ پہلے تم سوئے ہوئے مر رہے تھے اور اچانک تم جا گئے جب تمہارا باپ مار گیا۔ مارک نے اچھی خاصی سنا کر فون بند کر دیا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سر ہلاتا وہ اٹھا اور اپنے باپ کے اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی باہوں میں قید گہری نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی، جبکہ ایک خواب تھا جہاں جیکسن کا ہاتھ تھامے وہ خوبصورت جگہوں پر سے گزرتی آگے سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اسے لیڈ کر رہا تھا، اسے ساتھ لے کر چل رہا تھا، اسے چلنا سکھا رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش، لیکن اچانک ایک ہاتھ نے اس کا بازو پیچھے سے پکڑا، اس کی جان سے نکل گئی۔ جیکسن آگے نکل گیا تھا، اس ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، لیکن جیسے اس کی آواز کا گلا پھر سے گونٹ دیا گیا تھا۔ وہ بلانا چاہتی تھی، وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ اب اس کے لبوں پر تھا جس نے اس کی آواز کھینچ لی تھی، جس نے اسے بولنے نہیں دیا، اور جیکسن اس کی پکار سن نہیں سکا۔ اور ایل ایک بار پھر اندھیروں میں اتر گئی۔ جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے بے چین ہو کر جیکسن کی سمت دیکھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ وہیں ہیں؟ وہ کہتے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی اور بے ساختہ رو دی۔ جیکسن نے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ یہیں ہوں میں، ہوش میں آ گئی ہوں۔ اس نے ایلے کو پکڑ کر اپنے آگے کیا اور اس کے آنسو صاف کر کے سوال کیا، جبکہ ایلے اس کے نرم رویے پر پھولتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ کتنا اچھا تھا، گریٹ۔ جیکسن نے سیدھے ہوتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے سمت پانی کا گلاس بڑھا دیا۔ ایلن نے پانی پیا اور اب وہ قدرے میں بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیکسن کی جانب دیکھنے لگی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جیکسن نے اس سے پانی کا گلاس لیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر موڑا اور اچانک ایلے کی چیخ سے نکلی۔ جیکسن کی مٹھی میں ایلے کے بال تھے اور وہ اس کا سر اپنی سمت کھینچتا نہایت جارحانہ تیوروں میں اس کی صورت تک رہا تھا۔ جیکسن! اس کے لب کانپے، جنہیں جیکسن نے اپنے انگوٹھے سے رگڑ دیا۔ ان ہونٹوں کی نرمی کو اپنے انگوٹھے کے کھردرے پن سے سختی اور بے رحمی سے رگڑتا وہ سر ہلاتے اس کا چہرہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ہنری کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ سیدھا سوال تھا۔ ایلن نے سانس حلق میں اتارا۔ وہ تو یہ سب بھول گئی تھی، کوئی اس سے بھی سوال کر سکتا ہے۔ میں تو جھوٹ نہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ایلن نے سر نفے میں ہلایا۔ کلب؟ وہ منمنائی۔ کھل کر بولو، ویسے بھی تمہیں بولنے کا کافی شوق ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایلے ہونٹ نکلنے لگی جیسے اس کی ساتھی پر رونا آ رہا ہو۔ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اگر اب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو۔ تم دونوں پارٹی کا کہہ کر گئے تھے، کلب کس لیے گئے؟ وہ داڑا۔ ایلے سہم گئی۔ وہ تو ہنری لے گیا تھا۔ تم نے ڈرنک کیا؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ جیکسن اس کو جھٹک دیا۔ یہ لباس پہن کر تم کلب میں ہنری کے ساتھ ٹیبل پر کھڑی ہو کر ڈانس کر رہی تھی ایلے۔ اس نے موبائل اس کی گود میں پھینک کر مارا تھا۔ ایلے یکدم وہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تو کیا اس نے ایلے کے پیچھے بندے لگائے ہوئے تھے جو پل پل کی رپورٹ دیتے؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں تو انجوائے کر رہی تھی، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ آدھے کپڑوں میں انجوائے کرنے کا کچھ زیادہ شوق ہے تمہیں۔ چلو بنا کپڑوں کے کیسے انجوائے کرتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جیکسن! اس نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کا انداز کافی غضولیلا تھا، اس سے کیا بعید کہیں بھی مار کر دبا دیتا۔ ایلن نے پاؤں جھٹلاتے چلانا شروع کر دیا، جبکہ جیکسن کا بس نہیں چلا اس کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کمرے کی دوسری سمت میں ایک چھوٹا سا سٹنگ ایریا تھا اور اس کے آگے پول تھا، جبکہ بارش کا شور اور رات کی تاریکی نے ایلے کو احساس دلایا کہ رات کا وقت ہے۔ جیکسن برستی بارش میں اسے لیے پول کے نزدیک آیا اور اس کے گیلے چکنے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا۔ جیکسن، مجھے سوئمنگ نہیں آتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سچی آج کے بعد کبھی میں اسکرٹ نہیں پہنوں، پلیز مما مجھے بچا لیں۔ اس نے اس کی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولے۔ وہ خود بھی بھیگ رہا تھا اور شرٹ کھینچ کر ایک طرف پھینک دی۔ اور پھر وہ ایلے سے نظریں چرا سکتا تھا کیا؟ ایلے کا بھیگتا وجود جیکسن کی توجہ کا مرکز بنا تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا، مگر وہ بھی پورا ضدی تھا۔ اس نے اس سے کہیں زیادہ حسن دنیا میں دیکھ رکھا تھا اور پھر بے رحم تو وہ تھا ہی، اس نے اسے بے رحمی سے پول میں دھکیل دیا۔ وہ چلاتے ہوئے پول میں گری اور پانی کی بوندیں جیکسن کے چہرے پر بھی پڑیں، جبکہ بارش الگ ہو رہی تھی۔ جیکسن سوری۔ وہ ہاتھ اوپر کیے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ جیکسن سکون سے کھڑا اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیکسن! وہ چلائی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کرنا پڑے گا۔
وہ نیچے بیٹھ کر اس کو پانی سے باہر نکلی مچھلی کی طرح پانی میں تڑپتا دیکھ رہا تھا، اور جب ایلے کا وجود ساکت ہو کر ڈوبنے لگا تو اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور اس کو نیچے سے پکڑ کر اوپر کیا تو پانی سے آدھی باہر نکل گئی۔ میں مر جاتی، مجھے مرنے دیتے، کیوں آئے بچانے؟ وہ ہوش میں آتی غصے سے اس کے شان پر تھپڑ برسانے لگی، جبکہ اپنے ہونیے سے جیسے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جیکسن کا وجود میں اسے دیکھ کر جو ہلچل ہو رہی تھی وہ اس کی سانسیں مزید پھلا رہی تھیں۔ اوکے، مر جاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ کھولے اور اسے چھوڑ دیا۔ ایلے ایک دم پانی میں پھر سے ڈوبی اور چلاتی ہوئی اس کی ٹانگیں پکڑ گئی، جبکہ جیکسن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور ایلے باقاعدہ رو رہی تھی۔ ایک تو اتنا بھیانک منظر تھا اور وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ لائٹس جل تو رہی تھی، لیکن رات کے طریقے میں کون پاگل سوئمنگ پول کے پاس جاتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی سوئمنگ سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اس کی ٹانگیں جکڑ لیں اور جیکسن اسے اٹھا کر اپنی بازوئیں میں پول کے کنارے پر بیٹھا دیا۔ اس کے وجود پر پانی کے قطرے زور سے بکھرتے چلے جا رہے تھے تو جیکسن گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ ایلے سکڑ سمٹ کر رونے لگی اور پھر غصے سے اٹھنے ہی لگتی کہ جیکسن اسے اٹھنے سے باز رکھا، اور ایلے نے دیکھا کہ ٹائیگر اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسے لگا وہ آج کی تاریخ میں مر جائے گی۔ کیسا شخص تھا، مرنے بھی نہیں دے رہا تھا اور مار بھی رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی تھی، جبکہ جیکسن مطمئن سا سوئمنگ کرنے لگا۔ ایلے کچھ دیر بعد اس کی مہارت سے کی جانے والی سوئمنگ کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی، کیا کوئی شخص ایسا بھی تھا جسے سب کچھ آتا ہو؟ جیکسن محسوس کر سکتا تھا اس کا منہ ہو کر دیکھنا، اور وہ سوئمنگ کرتے کرتے غائب ہو گیا۔ جیکسن! وہ کانپ سی اٹھی۔ ایک تو رات، پیچھے ٹائیگر، آگے پانی اور برستا آسمان۔ اگر وہ گم ہو جاتا تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ جیکسن روتی ہوئی آواز ابھری، اور جیکسن بالکل اس کے پاؤں کے نزدیک پانی سے باہر نکلا تو اس سیاہ حسین رات میں وہ روشنی کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سزا ہے نا میری؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ بالکل سزا ہے تمہاری، تم مجھے پریشان کرو گی اور میں بدلہ نہ لوں؟ ناممکن، وہ بولا، اور اس کی دونوں ٹانگیں تھام کر اسے اندر کھینچ لیے۔ ایلے نے اس کو اچھے سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس نزدیکی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ دونوں کی پھولتی سانسیں جیسے کچھ کر گزرنے کی گواہ تھیں، اور پہلو میں جلتا شعلہ جیکسن اگنور کیوں کرتا؟ اس نے اس کی کمر پہ سختی سے بازو حائل کیا کہ وہ اس کے سینے سے چپک گئی، اور اس کے گیلے ہونٹوں کو زحمت دینے کے لیے وہ جھکا۔ اس کی سانسوں کی مہک میں اپنی سانسیں تحلیل کر لی۔ ایلے نے بھی اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے، اور جیکسن اس پر ایسے فدا ہو رہا تھا جیسے کھو جانے کے ڈر کی سزا دے رہا ہو۔ جیکسن روبو، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اس نے 4 سال کے بچے کو بے رحمی سے مار دیا۔ اس نے 26 قتل کیے تھے۔ وہ بے رحم تھا اور اپنی زندگی میں مگن تھا۔ جیکسن روبو جیسے خون کی خوشبو پسند تھی، اور وہ جیکسن روبو آج صرف اس بات پر کانپ اٹھا کہ کہیں وہ ایلے کو کھو نہ دے، اور محبت واقعی انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ اور اس کے اندر کی فکر جو حیران کن تھی، جو نہ اسے سونے دے رہی تھی نہ اس کے پہلو سے اٹھنے دے رہی تھی، یہ عام باتیں نہیں تھیں۔ ایلے کا سانس بند ہونے کے نزدیک تھا کہ اس نے جھٹکے سے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اس کے شانوں پر حملہ آور ہوا، اور خوبصورتی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر چلاتا اسے مدہوشی اور بدحواسی کی حدود کے نزدیک لے گیا تھا۔ ایلے کی مدھم 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 سانسیں اور بے چینی سے ہٹاتا سر جیکسن کو مزید اکسا رہے تھے، اور وہ اس کے شانوں پر حسین نشانات بنا گیا۔ ایلے خود کو چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی کہ اس کے انداز میں سختی بھی تھی۔ جیکسن اس کی گردن میں بازو حائل کیا اور اسے پول سے باہر نکال لیا۔ پول کے باہر ٹھنڈے فرش پر پڑا اس کا وجود بارش کے پڑنے سے الگ مچل رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر جیکسن کی اجازت نہ آتی، جبکہ ٹائیگر کی غسیلو نظروں سے وہ الگ شرمندہ تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہی دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ جیکسن کہیں چلا گیا تھا۔ وہ ڈر کر اٹھنے لگی، مگر ٹائیگر بھی صحیح بنا تھا اس پر، اور ایلے نے اسے وائن کی بوتل لاتے دیکھا۔ وہ بوتل آئے اور ایک بوند بڑھ کر ساری بوتل ایلے پہ ڈال دی۔ ایلے حق تک تھی اور جیکسن کا موڈ کچھ اور تھا۔ ایلے کے حسین سراپے پر اپنی جنون خیزی کی چھوٹی موٹی رمق وہ نیو یارک میں دکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس سے چین لیتی تو بات تھی۔ وہ آئی تو وہ بری طرح بہکا تھا، تو اچھے سے بہکنے کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ نہ اسے ٹائیگر کی پرواہ نہیں تھی، اور اگر یہاں 100 بندہ بھی ہوتا اور وہ اس پر اپنی محبت لٹانا چاہتا تو وہ تب بھی کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ اس کے کسرتی وجود نے ایلے کا نازک اندام سا وجود چھپا لیا تھا۔ جیکسن بائک کو اپنے ہی طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ ایلے کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ بھاگ اٹھے، اس سے چھپ جائے، اس کی بے باکیوں کے آگے باندھ سکے۔ وہ اس کی تھی، پھر وہ کیوں اتنا بے صبر تھا؟ پلیز اندر چلیں۔ آخر اس نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ یہ لب آج اتنے بے باک کیوں ہو رہے تھے؟ وہ جیسے ناگوار سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اسے بازو میں پڑھ لیا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کا ٹائیگر ان کے کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔
بارش نے مچل کر پورے جوش سے برسنا شروع کر دیا، جس کے باعث ایلے کی ہر مزاحمت، ہر آہ و بکار دم توڑ چکی تھی، اور جیکسن روبو، جو کسی عورت کے نزدیک آج سے پہلے نہیں گیا تھا، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت آج اس کی مکمل ہو گئی تھی۔ پرل، جیک، ہیزل، جیمز، جیکوب، ڈیزی، جارڈن اور ان سب کے ساتھ مارک بھی جیکسن کے مینشن میں پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گارڈز دوسری بار ان کی ہاتھی توازہ کر چکے تھے، مگر جیکسن روبو نہ اٹھا تھا اور نہ ایلے دکھائی دے رہی تھی۔ ہینری بھی وہیں آ گیا اور غصے سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جیک کی مدھم مدھم مسکراہٹ پر سب چھیر گئے۔ اور کتنی دیر انتظار کریں گے ہم؟ پرل بولی، جبکہ جیک نے ابروچ اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی مرضی ہے، وہ جب بھی اٹھے۔ اگر تم سب لوگ تھک گئے ہو تو آرام کر لو، یہاں بہت کمرے ہیں، جیک نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ دوسری طرف جیکسن کی آنکھ ہینری کی جانے والی کال پر کھلی تو اس نے سب سے پہلے گھڑی دیکھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا اور ہینری کس لیے سے کال کر رہا تھا۔ وہ کان میں لگی بلوٹوتھ پر کلک کرتا ایلے کے نرم و نازک وجود کو خود میں مزید سمٹ گیا۔ بڑی گمبھیر آواز ابھری، جیکسن روبو، آپ کے اٹھنے کے انتظار میں ہم سوکھ رہے ہیں۔ شاید ہم سب نے نیو یارک اکٹھے جانا تھا اور تمہاری عیش نہیں ختم ہو رہی۔ شکر مناؤ تمہاری عیش کے وقت تمہارے کمرے میں نہیں گھستا اور تم سب لوگ میرے گھر میں گھسے بیٹھے ہو، وہ زاریت سے بولا، جبکہ ہینری نے سر جھٹکا۔ چلو ہم تو رات میں کرتے ہیں، تم نے تو دن رات ایک کر رکھا ہے۔ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ جیکسن بولا، جبکہ ہینری غصے سے بپرا۔ میری ایلے کو چھوڑ دو جیکسن، وہ نازک سی ہے، وہ تڑپ کر بولا، جبکہ جیکسن نے ایلے کی سمت دیکھا۔ اس کی گردن اور گالوں پر ہنسی نشان دیکھ کر وہ ابرو اچکاتا گہرا سانس بھر گیا۔ اب کیا فائدہ، پہلے سوچنا چاہیے تھا اپنی نازک سی ایلے کے بارے میں، وہ بولا، جبکہ کال خود ہی کٹ کر دی، ورنہ اس کا سر کھاتا رہتا۔ وہ کمفرٹ میں دبی وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، یعنی گہری نیند میں تھی۔ اس نے اسے ہلایا، جبکہ وہ نیند میں ہی رونے لگی۔ مجھے سونے دے، وہ بولی اور کروٹ لے گئی۔ سوری بیبی گرل، تمہیں اٹھنا ہوگا، ہمیں نیو یارک جانا ہے، کم آن گیٹ اپ، وہ بولا اور اس کا گال تھپتھپاتا اسے اٹھنے کا کہنے لگا۔ آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، اور وہ مشکل آنکھ کھول کر بولی۔ شکر مناؤ زندہ ہو، اس نے ایلے کی شرٹ اس کے منہ پر ماری۔ جیکسن آپ جانور ہیں، رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ جیکسن شانے اچکا گیا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی جو اس کی صحت پر اثر آیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا وجود اتنا دکھ رہا تھا کہ نہ اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا۔ پلیز پلیز مجھے سونے دے، وہ منت کرنے لگی۔ نو، ظلم تو تھا ہی وہ۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اٹھ جاؤ، نخرے نہیں چلیں گے۔ روز کی بات ہے میری جان، ٹھیک ہو جاؤ گی، خود کو عادت ڈال لو۔ روز، وہ تڑپ اٹھی، بھلا جب پیاسے کو کنواں مل جائے، وہ روز نہیں پیتا پانی، اور ایلے سورہ پڑتی سر تک کمبل تان گئی، جبکہ جیکسن سر نفی میں ہلاتا واش روم میں گھس گیا۔ بمشکل تمام ہی صحیح وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی، اس کا مرجھایا سا چہرہ سب کے سامنے تھا۔ جیکسن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ان سب نے اچھا سا ناشتہ کیا تھا اور ایلے نے فاؤنڈیشن سے خود کو کافی حد تک دیکھنے لائق بنا لیا تھا، ورنہ یہ تو کسی میں دلچسپی نہیں لے سکا تھا، اور اب لی تو اس کی جان لے لینا چاہتا تھا، اور ذرا بھی جو پرواہ ہوئی اسے اس بات کی۔ جیکسن کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں شرٹ کے پہلے 4 بٹن کھولے، وہ اپنے کسرتی سینے کو دکھاتا ایلے کو تھامے شاندار انداز میں کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے لیے پارٹی ارینج کی ہے جیکسن، لوبار میں، مارک مصنوعی مسکراہٹ سے جائے بولا، جبکہ جیکسن نے سر ہلا دیا۔ پارٹی تو ہونی ہی ہے، وہ ماں کا شانہ تھپتھپا کر سب سے پہلے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہوا تھا، جو اس کے مینشن سے کچھ فاصلے پر اترا تھا، جبکہ باقی سب دوسرے میں آ رہے تھے۔ آج نیو یارک میں وہ معلوم نہیں کتنے سالوں بعد دوبارہ قدم رکھ رہے تھے۔ ایلے تو سیٹ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ جیکسن نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ ایلے کچھ ہی دیر میں سو گئی اور جیکسن سر تھام گیا۔ جب وہ نیندوں میں اس کے سرہانے کھڑی تھی، اس نے اس کے لیے اپنے بازو وا کیے، وہ ان بازو میں سما کر اس کے سینے سے لگی۔ اس کی خوشبو میں سانسیں بڑھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جیکسن چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ جاگ گئی تھی، لبوں کو دانتوں میں دبائی اسے دیکھنے لگی۔ یو آر سو کلیور، جیکسن نفی میں سر ہلانے لگا، وہ کھلکھلا دی، جبکہ جیکسن نے اس کی گردن جگڑتے اس کے کھلکھلاتے لبوں کی ہنسی خود میں پیوست کر لی، لیکن رات کی نسبت اس وقت انداز میں سستی تھی، جیسے اسے اکسا رہا ہو۔ ایلے منہ بسوڑ کر الگ ہوئی اور جیکسن ہنس دیا۔ اس نے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ اتنا عورت کو منہ نہیں لگانا چاہیے، زنگ لگا دے گی، اور مجھے لگتا ہے جس دن تم نے مجھے زنگ لگا دیا، اس دن میری لاش کے کئی ٹکڑے تمہیں ملیں گے۔ جیکسن، وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پیچھے ایک دنیا ہے، میری زیادہ قریب نہیں آؤ،
نہ مجھ سے اپنا دل لگاؤ۔ اس نے اس کے بال سنوارے۔ ایلے نے اس کی شرٹ کا کالر جکڑ لیا۔ میں کیسے ڈروں گی آپ کے بنا؟ وہ سسکی۔ تبھی مجھ سے دور رہو۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی سکون سے کر رہا تھا، وہ بھی تب جب ان کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل چکی تھیں اور وہ نہیں جانتی تھی جیکسن کتنا مضبوط ہے، لیکن وہ اس کے آگے بہت کمزور اور بے بس تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے سینے سے سر لگا کر وہ خود بھی لیپ ٹاپ کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ بڑی مہارت سے ٹائپ کرنے لگا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ جیکسن پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ چڑ کر بولا۔ اس کا رونا پسند نہیں تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیکسن نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ یو لو می؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے وہ سوال کر بیٹھا اور ایلیس کی بھیگی نظروں سے دیکھتی اس کے شانے پر تھپڑ مار گئی۔ اینڈ یو ڈونٹ، وہ غصے سے بولی اور وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ جیکسن مسکرا دیا اور اچانک لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر پڑتی اس کی مسکراہٹ تھام گئی۔ نیو یارک میں جیک پیلس کے گراؤنڈ میں اس کا پرائیویٹ جیٹ اترا تو ایسا لگا جیسے درخت بھی اس کی آمد پر جھوم اٹھے ہوں۔ آج جو جیکسن کے اندر سرشاری تھی وہ شاید ہی کبھی اس نے محسوس کی تھی۔ اس نے یہ خواب ضرور دیکھا تھا کہ وہ نیو یارک کو فتح کر لے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ جب وہ یہ خواب پورا کر کے نیو یارک کا مالک بنے گا تو اس کے ساتھ اس کی کمزوری بھی ہوگی جس کے علاوہ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی، ایلے کو اس دن ٹیرس پر دیکھ کر اس سے اپنے سینے پر موجود پتھر میں جو ہلچل محسوس ہوئی وہ اسے تڑپا گئی تھی، اور جیکسن کبھی تڑپنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایلے سے دور بھی نہیں رہنا چاہتا تھا اور اسے ساتھ اور پاس رکھنے کا مقصد اس کی جان سولی پر لٹکتی رہتی، اور وقت ایسا تھا کہ وہ اپنی پرواہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ محبت اور چاہت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا اور پوری کوشش تھی کہ اس کی حسین جاگتی رہے، کہ اس کی حصیں جاگتی رہیں، کیونکہ اگلے سانس پر دشمن تھا۔ ایلے اسی جگہ پر واپسی اسے خود بہت خوفزدہ کر گئی۔ وہ پھر وہیں آ گئی تھی جہاں اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس کی ماں نے ہی سب چھین لیا تھا۔ ایلے نے جیکسن کا ہاتھ سختی سے تھام لیا، شاید وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ تمہاری جگہ ہے۔ یو آر دا کوئین آف دس نیو یارک۔ نیو یارک از مائن۔ نو ڈونٹ فیل فائر بیبی گرل۔ اس نے اس کا گال سہلایا اور اس کا ٹائیگر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جبکہ اس کا پرائیویٹ جیٹ چلا گیا تو وہاں ایک اور اترا جس میں باقی سب تھے۔ وہ لوگ اس جگہ کے مالک تھے، اصل مالک یہ سب جیک کا تھا، یہ اس کی محنت تھی، یہ سب جیمز کا تھا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی مافیا کو رنگ لگائے تھے، اور جب جیکسن کا تھا جس نے یہ خواب چھین لیا تھا سب کی نظروں سے اور اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا جولین، امیلی اور آرتھر کہاں گئے، اور اچھا تھا وہ لوگ یہاں ہوتے بنا۔ جیکسن ہال میں کھڑا اس شاندار شاہی محل کو دیکھنے لگا۔ جیک اپنے ہی محل کو دیکھنے کی بجائے اپنے پوتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب جو آج اس کی آنکھوں میں تھے، جس کو اس نے لوگوں کے حلق سے چھینا تھا، یہی خواب تو وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ جبکہ جیمز کی بھی نگاہیں جیکسن پر تھی، لیکن سوچ ذرا باپ سے مختلف کہ آگے کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ ڈرپوک انسان نہیں تھا، بس یہ نہیں چاہتا تھا جیکسن ان کی نظروں سے دور ہو۔ پرل اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ ہیزل اپنے تلخ ماضی کو محسوس کر رہی تھی، اور مارک نفرت سے جہاں جیکسن کو اور اس کے ساتھ شاید حسین لڑکی تھی، اور مارک نفرت سے جہاں جیکسن کو اور اس کے ساتھ شاید حسین ترین لڑکی تھی جو شہر کی دیکھ کر حسد اور جلن میں گرفتار تھا۔ وہیں جارڈن کے لیے پیلس اور اس کی نایاب چیزیں کچھ انوکھی سی تھیں، اور ہنری تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا تھا اندر، ورنہ اس کا ٹیپ ریکارڈر کسی کو ماضی کی یاد میں نہیں ڈبوتا۔ مما یہ سب چینج ہوگا۔ جیکسن کی بات پر سب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں پارکر کی استعمال کی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کروں گا، ایون میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، وہ بیزاریت سے بولا۔ تو ایلے نے اسے مشکور نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ جیک نے سوال کیا۔ دادا، میں اتنی ساری عوام کے ساتھ رہنے کا عادی نہیں ہوں یار، وہ بولا تو جیک نے نفی میں سر ہلائے۔ یہ تمہاری جگہ ہے، تم یہاں رہو، ہم کہیں اور رہ لیں گے۔ جیک تو اس پر فدا جتنا ہوتا کم تھا۔ او نو نو، بدلے میں وہ بھی تو جیک پر فدا تھا۔ اٹس یور پلیس، اٹس یور پیلس۔ آج بھی یہاں جیک پیلس کی تحت ہی گڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کا خوف تھا کہ پارکر کی جرأت نہیں ہوئی آپ کا نام مٹانے کی، لیکن وہ خود بیٹھ گیا اور اس کی اولاد وہ نحوست سے بولا۔ اٹس یور اینڈ پرل پیلس، وہ بولا تو جیک ہنس دیا۔ میں دیکھ لوں گا کہاں رہنا ہے، وہ بولا۔ پرل کو ایک جگہ یاد سی آئی جو شاید گھنے درختوں کے بیچ میں پوشیدہ تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکی اور سب اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ایلے نے نینی کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہ گھمائی، مگر بے سود۔ وہ جگہ ایسے خالی تھی جیسے روبو فیملی کے لیے چھوڑ دی گئی ہو۔